بارش کی بوندیں مٹی پر گر کر عجیب سی خوشبو پھیلا رہی تھیں۔ آسمان پر بادل ایسے چھائے تھے جیسے کسی کے دل پر غم چھائے۔ اسی اداس شام میں کچی آبادی کی ایک تنگ گلی میں 22 سالہ سالار خاموشی سے چل رہا تھا۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے، جوتے میں پانی بھر گیا تھا، مگر اسے اس سب کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے دل میں اس وقت جو طوفان اٹھ رہا تھا وہ ان بوندوں سے کہیں زیادہ بھاری تھا۔ وہ غریب تھا، مجبور تھا، مگر محبت میں سچا تھا، اور شاید یہی اس کا سب سے بڑا جرم بن چکا تھا۔ سالار کا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد ماں ہی اس کی دنیا تھی۔ ماں کمزور جسم اور مضبوط ایمان کی مالک عورت تھی۔ سالار دن بھر محنت مزدوری کرتا، شام کو گھر آتا اور ماں کے پاؤں دباتے ہوئے ان کی دعائیں سنتا۔ مگر سالار کی زندگی میں ایک اور بھی دعا شامل ہو چکی تھی، ایک ایسا نام جو وہ اکثر رات کے سناٹے میں دل ہی دل میں لیتا تھا، اور وہ نام تھا عائشہ۔ عائشہ اسی بستی کے ایک قدرے بہتر گھر میں رہتی تھی۔ اس کا باپ رکشہ چلاتا تھا، مگر عزت دار آدمی سمجھا جاتا تھا۔ عائشہ سالار کی ہم عمر تھی، باحیا، سادہ اور قرآن پڑھنے والی لڑکی۔ ان کی محبت کوئی فلمی قصہ نہیں تھی، نہ چوری چھپے وعدے، بس ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھ لینا اور خاموشی میں ساتھ دینے کا نام تھا محبت۔ سالار جب کام پر جاتا، عائشہ دروازے سے دعا دیتی، اور یہی دعا سالار کے دن بھر کی طاقت بن جاتی۔ مگر محبت صرف دو دلوں کا معاملہ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ سماج، حالات اور پیسے کی دیواریں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک دن عائشہ کی ماں نے سخت لہجے میں کہا، سالار اچھا لڑکا ہے، مگر خالی جیب سے رشتہ نہیں بنتا۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل پر زور سے لگے، اور سالار تک پہنچے تو اس کی راتوں کی نیند چھن گئی۔ اس دن کے بعد سالار نے خود کو اور زیادہ کام میں جھونک دیا۔ وہ صبح سویرے سبزی منڈی جاتا، دوپہر کو ایک ہوٹل میں برتن دھوتا، اور رات کو ایک موٹر مکینک کے پاس شاگردی کرتا۔ اس کے ہاتھ زخمی رہنے لگے، جسم ٹوٹنے لگا، مگر زبان پر ایک ہی دعا رہتی، یا اللہ بس اتنا دے دے کہ نکاح کر سکوں۔ ایک شام وہ ماں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ عائشہ کے گھر سے پیغام آیا۔ اس کا رشتہ کہیں اور طے کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ سالار کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر ٹوٹ گیا۔ ماں نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ سالار نے نظریں جھکا کر کہا، اماں شاید اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ اگلے دن وہ عائشہ سے آخری بار ملا۔ گلی کے کونے پر کھڑے ہو کر عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، سالار اگر ہمارا نکاح نہ ہو سکا تو؟ سالار نے مضبوط لہجہ بنانے کی کوشش کی، تو بھی میں اللہ سے شکوہ نہیں کروں گا، مگر امید نہیں چھوڑوں گا۔ اسی رات سالار مسجد میں دیر تک بیٹھا رہا۔ سجدے میں اس کے آنسو جائے نماز بھگو رہے تھے۔ اس نے ٹوٹے دل سے کہا، یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، مگر اگر یہ محبت میرے حق میں ہے تو کوئی راستہ نکال دے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے اسے ایک بوڑھا درویش ملا، سفید داڑھی، آنکھوں میں گہری روشنی۔ درویش نے سالار کو دیکھا اور کہا، بیٹا دل کا بوجھ اللہ کو سونپ دو، معجزے وہاں ہوتے ہیں جہاں امید ختم ہو جائے۔ سالار نے یہ سن کر چونک کر کہا، مگر درویش نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ گھر پہنچ کر ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا نکاح رزق کے بغیر نہیں ہوتا، اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سالار نے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر سر رکھ دیا۔ اس لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا، چاہے وقت کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ رات کے آخری پہر وہ چھت پر لیٹا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ستارے ٹمٹما رہے تھے اور جیسے کسی خاموش وعدے کی گواہی دے رہے ہوں۔ سالار کے دل میں ایک یقین جاگا کہ جس رب نے دلوں کو جوڑا ہے وہی راستہ بھی بنائے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دن اس کی زندگی کو کس موڑ پر لے جائیں گے، مگر اتنا ضرور جان گیا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ سالار کے لیے اگلی صبح عام صبح جیسی نہیں تھی۔ آنکھ کھلی تو دل بوجھل تھا، جیسے سینے پر کوئی وزنی پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ ماں کچن میں بیٹھی چولہا جلا رہی تھی، مگر اس کی خاموشی سالار کو چبھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹے کے دل میں طوفان ہے،
مگر سوال کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ سالار نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا میں بس ایک ہی بات کہی کہ اللہ اسے حوصلہ دے، کیونکہ اب حوصلے کی سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ دن چڑھا تو محلے میں ایک خبر پھیل گئی۔ عائشہ کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ لڑکا شہر کے دوسرے حصے سے تھا، دکان کا مالک اور مالی طور پر مضبوط۔ یہ خبر سالار کے کانوں تک پہنچی تو اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ سبزی منڈی میں بوری اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حامد نے غور سے دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ آج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ سالار نے وہ مشکل جواب دیا، بس دل ٹھیک نہیں ہے۔ اسی شام عائشہ کی ماں سالار کے گھر آئی۔ ماں نے دروازہ کھولا تو سامنے عائشہ کی ماں کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ اندر آئیں، بیٹھ گئیں اور کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر بولی، باجی سالار اچھا لڑکا ہے، مگر ہم اپنی بیٹی کا مستقبل خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ہم نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی سالار کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، بیٹی اللہ کی امانت ہے، جو بہتر سمجھے وہی کریں۔ عائشہ اس دن اپنے کمرے میں بند رہی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی مگر آنسو رکتے نہیں تھے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اگر سالار اس کا مقدر ہے تو اللہ کوئی معجزہ دکھا دے، اور اگر نہیں تو اسے صبر عطا کرے۔ باہر محلے کی عورتیں شادی کی باتیں کر رہی تھیں، مگر عائشہ کے لیے ہر لفظ تیر بن چکا تھا۔ سالار بھی اس رات دیر سے گھر واپس آیا۔ وہ مسجد میں بیٹھا رہا، اندھیرے میں، تنہا۔ اس کے ذہن میں سوال تھا کہ کیا غربت واقعی اتنا بڑا گناہ ہے؟ اس نے سجدے میں سر رکھ کر کہا، یا اللہ، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بدل دے، اور اگر حالات غلط ہیں تو انہیں بدل دے۔ اس کی آواز خاموشی میں گم ہو گئی، مگر اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہ ہوا۔ کچھ دنوں بعد عائشہ کے نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ یہ خبر سالار کے لیے آخری ضرب تھی۔ اس نے کام چھوڑ دیا، دوستوں سے کٹ گیا اور خاموشی اس کا لباس بن گئی۔ ماں نے ایک دن سخت لہجے میں کہا، بیٹا خود کو یوں مت توڑو، اگر وہ تمہارے نصیب میں ہے تو مل جائے گی، ورنہ اللہ بہتر دے دے گا۔ سالار نے نظریں جھکائے رکھی مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ نکاح سے ایک دن پہلے سالار کو ایک عجیب خبر ملی۔ عائشہ کے ہونے والے شوہر پر کسی نے الزام لگایا تھا کہ اس نے لوگوں کے پیسے ہڑپ کیے ہیں۔ محلے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ عائشہ کے گھر میں بے چینی پھیل گئی۔ اس کے والد پریشان تھے مگر فیصلہ بدلنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ عزت اور سماج کا دباؤ ان کے کندھوں پر تھا۔ اسی رات سالار کو وہی بوڑھا درویش دوبارہ ملا۔ وہ مسجد کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے سالار کو دیکھا اور کہا، بیٹا جب سب دروازے بند ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ سالار نے بے بسی سے کہا، بابا اب تو سب ختم ہو گیا۔ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، معجزے ہمیشہ آخری لمحے میں ہی ہوتے ہیں۔ گھر آ کر سالار نے ماں کو سب کچھ بتایا۔ ماں نے آنکھیں بند کر کے کہا، ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں، جو ہوگا خیر ہوگا۔ اسی رات سالار نے پہلی بار دل سے خود کو اللہ کے حوالے کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نتیجے کی پرواہ کیے بغیر صبر کرے گا۔ اگلی صبح سورج ایک نئے رنگ کے ساتھ نکلا، مگر سالار نہیں جانتا تھا کہ یہ دن اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وقت خود سانسیں روک کے کھڑا ہو۔ سب کچھ طے ہو چکا تھا، مگر کہیں نہ کہیں تقدیر نے اپنے قلم کو آخری بار حرکت دینا تھا۔ صبح کا وقت تھا مگر فضا میں عجیب سا بوجھ۔ عائشہ کے گھر میں نکاح کی تیاری ہو رہی تھی، مگر خوشی کا نام و نشان نہ تھا۔ عورتیں خاموشی سے کام کر رہی تھیں، جیسے دلوں پر خوف طاری ہو۔ عائشہ سفید دوپٹہ اوڑھے کمرے میں بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں آخری بار دعا کی، یا اللہ، اگر سالار میرے لیے بہتر ہے تو آج کوئی راستہ نکال دے، ورنہ مجھے صبر دے۔ اسی وقت محلے میں شور مچ گیا۔ پولیس کی گاڑی عائشہ کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ ہونے والے دلہے کو دھوکہ اور فراڈ کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا تھا۔ ثبوت مضبوط تھے، گواہ بھی موجود تھے۔ عائشہ کے والد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ لوگ جمع ہو گئے، باتیں بھی ہونے لگیں اور نکاح رک گیا۔ عزت کا خوف اب حقیقت میں بدل چکا تھا۔ سالار اس وقت مسجد میں تھا۔ وہ نفل پڑھ کر اٹھا ہی تھا کہ حامد بھاگتا ہوا آیا۔
سانس پھولی ہوئی آواز میں بولا، سالار، نکاح رک گیا ہے، سب کچھ بدل گیا ہے۔ سالار کے ہاتھ لرز گئے۔ اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ وہ جان گیا کہ یہ اس کی محنت نہیں، اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ عائشہ کے والد اسی دن سالار کے گھر آئے۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ انہوں نے سالار کی ماں سے کہا، باجی، ہم نے دولت کو ترجیح دی مگر اللہ نے ہمیں سچ دکھا دیا۔ اگر آپ راضی ہوں تو عائشہ کا رشتہ سالار سے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ سالار کی ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا، اگر یہ اللہ کی رضا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ سالار نے بھی سر جھکایا۔ اس کے دل میں غرور نہیں تھا، صرف شکر تھا۔ اس نے کہا، چچا، میں امیر نہیں ہوں مگر نیت صاف ہے۔ عائشہ کے والد نے جواب دیا، ہمیں اب صرف یہی چاہیے۔ سادگی سے نکاح طے پایا، نہ بڑا ہال نہ شور، بس مسجد میں چند لوگ، قرآن کی تلاوت اور دعا۔ عائشہ کی آنکھوں میں پہلی بار سکون تھا۔ سالار نے مہر کے الفاظ سنے تو دل زور سے دھڑکا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ نکاح مکمل ہوا تو سالار نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اور دل ہی دل میں، یا اللہ، تو نے تو واقعی معجزہ دکھا دیا۔ نکاح کے کچھ دن بعد سالار کو فیکٹری میں مستقل نوکری مل گئی۔ تنخواہ زیادہ نہ تھی مگر عزت کی کمائی تھی۔ ماں کی دوا باقاعدہ آنے لگی، گھر میں چولہا بہتر جلنے لگا۔ عائشہ نے صبر کے ساتھ اس کا ساتھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اصل دولت سکون ہے اور وہ اسے مل چکا تھا۔ ایک شام سالار مسجد کے باہر بیٹھا تھا کہ اسے وہی بوڑھا درویش نظر آیا۔ سالار نے آگے بڑھ کر کہا، بابا، دعا قبول ہو گئی۔ درویش مسکرایا اور بولا، میں نے تو کہا تھا، جب سب دروازے بند ہوں تو اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سالار نے عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ غربت اب بھی تھی مگر دل امیر ہو چکا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اللہ کا معجزہ صرف دولت نہیں بلکہ وقت پر ملنے والا صبر، درست فیصلہ اور حلال رشتے کا بھی ہوتا ہے۔ یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔